اور ایک بار پھر آپ کے لیے چلیں گے ایم کیو ایم پاکستان کے جلسے میں، جہاں سربراہ ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ کی طاق میں شم میں مبی جلائے ہوئے ہماری راہ میں جو بھی آئے دل کو مار کے آئے، شب دراز غم بے قرار گزار کے آئے، گلے سے توقع زمان و مقام اتار کے آئے اور بڑوں کو ببانگ دہل پکار کے آئے کہ بہت چاہت طلب ہے، راہ وفا اپنی کہ انتہائی جنوں سے ہے۔ ابتدا اپنی واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز تحریکی ساتھیوں، السلام علیکم۔ اہلیان کراچی تمہیں سلام، کراچی السلام علیکم کراچی، کہ تم نے قوم کی عزت رکھ لی، تم نے قوم کی عزت رکھ لی۔ آج وعدہ تھا ایم کیو ایم کے کارکنوں کا کہ 8 فروری کو نہیں 21 جنوری کو فیصلہ آئے گا۔ آج فیصلے پہ مہر لگ گئی ہے۔ کراچی السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی آپ پر سلامتی ہو، سلامت رہے تا قیامت۔ سلامتی کا پاکستان کی سلامتی ہے، کراچی کی سلامتی پاکستان کی سلامتی کی ضمانت ہے، پاکستان کی خوشحالی کراچی کی خوشحالی کی بدولت ہے۔ کراچی اور پاکستان لازم و ملزوم ہے، لہذا جو پاکستان سے محبت کرتا ہے اس پر واجب ہے کہ کراچی سے بھی محبت کرے، جو پاکستان کا خیر خواہ ہے وہ کراچی کا بھی غم خار ہوگا۔ اور ہم بھی کراچی سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ہم کراچی کی پرواہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کی پرواہ کرتے ہیں۔ اور کراچی نے آج اپنا حق ادا کر دیا ہے، کراچی نے پاکستان کے تمام غریبوں کے لیے ایک نئی امید کی کرن پیدا کر دی ہے۔ آج ہم یہاں اس لیے آئے ہیں، مزار قائد اعظم پر، قائد اعظم کے روبرو پاکستان، بانی پاکستان، بابا قوم کے روبرو ہم آج اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے ایک وعدے، ایک ارادے، ایک نعرے کی تجدید کر سکے اور لاکھوں کے مجمع کی گواہی کے ساتھ کر سکے کہ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ کراچی لو ہم آ گئے ہیں، اس ملک کے بیٹے، اس ملک کے وارث، تمہارے نگہبان اور پاسبان، اور ہم آ گئے ہیں پہلے سے زیادہ منظم، پہلے سے زیادہ مضبوط، متحرک، مستعد اور تمہارے حقوق کی نئی اور تازہ جد و جہد کے لیے۔ کراچی نے آج اپنا حق ادا کر دیا ہے اور ہم آج اپنے وعدے کو ہم آج ایک نیا وعدہ اور ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم پاکستانیوں کے حوالے کریں گے۔ کراچی ہم آ گئے ہیں، ہاں ہم آ گئے ہیں، ہم آ گئے ہیں۔ جب ہم آتے ہیں تو جذبے اور نکھر جاتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے ہاتھوں پہ سر لے کے آتے ہیں۔ جب ہم آتے ہیں تو حاکم وقت بگڑ جاتے ہیں، اب ان کے بگڑنے کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ آج کراچی نے ایک حد فاصل قائم کر دی ہے، وقت آ گیا ہے صف بندی کا، نئے معرکے کا، مورچے تعمیر کرنے کا، ایک نئی جنگ کرنے کا، ایک صف بندی کرنے کا، جس کے ایک طرف
75 साल से पाकिस्तान पे काबिज गासिब जालिम हुक्मरान है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की अवाम है। मैं मुबारकबाद देता हूं कराची की अवाम को, पूरे पाकिस्तान में बसने वाले हक परस्तों को, कि आज के जलसे ने पाकिस्तान के अंदर अवाम की हुक्मरानी के एक नए और ताजा ख्वाब को ताबीर दी है। इंशाअल्लाह ताला अब हम देख पा रहे हैं वो मंजरनामा। हमने एक नई सफबंदी, एक तरफ जालिम है, दूसरी तरफ मजलूम है, एक तरफ हाकिम है, दूसरी तरफ महकूम है, एक तरफ 2200 2300 खानदान है, दूसरी तरफ 22-23 करोड़ आवाम है। एक तरफ मरात याफ्ता तबका है, दूसरी तरफ एक तरफ जुल्म सितम तबका है। और इंशाअल्लाह ताला इस जंग में पाकिस्तान की आवाम की जीत होगी। हमारा अब मंजिल देख पा रहे हैं। सुनो सुनो, आवाज दे रही है मंजिलें, राहें पुकार रही हैं। चलो कि मंजिल बुला रही है, सुनो कि राहें पुकारती हैं। गुजर गया तीरगी का मौसम, फसीले शब भी बिखर गई है। जो रात छाई थी रास्तों पर, वो अपनी मौत आप मर गई है। सदा ये यज़दा की आ रही है, चलो कि मंजिल बुला रही है। कराची में एमकेएम पाकिस्तान के जलसे से सरबरा एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी खिताब कर रहे थे, जिनका ये कहना था कि कराची ने आज जलसे में शिरकत करके कराची का हक अदा कर दिया है। एमकेएम कराची में और शहरी सिंध में वापस आई है। 8 फरवरी को आवाम एमकेएम पाकिस्तान को वोट देंगे। एमकेएम पाकिस्तान का कराची में बाग जना में जलसा इस वक्त जारी है। एमकेएम सियासी पावर शो का मुजाहिरा कर रही है और बड़ी तादाद में एमकेएम पाकिस्तान के कारकुनान और अवाम ने इस जलसे में शिरकत की है, जिसके बराह रास्त मनाज़र आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। लोगों ने हाथों में एमकेएम के परचम उठा रखे हैं। ख़वातीन, बुज़ुर्ग और बच्चे बड़ी तादाद में आज के इस जलसे में शरीक हुए हैं।